فیلڈ مارشل سید عاصم منیر آج تہران جائیں گے۔ ترجمان ایرانی وزارت خارجہ اسماعیل بقائی کہتے ہیں ایران کے دورے میں فیلڈ مارشل ایرانی اعلیٰ حکام سے اہم ملاقاتوں میں علاقائی امن و سلامتی پر گفتگو کریں گے۔ دورے کا مقصد دو طرفہ تعاون کو مضبوط بنانا اور امن و سلامتی کے لیے پاکستان کی تعمیری کوششیں جاری رکھنا ہے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار برطانیہ کے 5 روزہ دورے پر لندن پہنچ گئے۔ نائب وزیر اعظم 24 سے 28 اگست تک برطانیہ کا سرکاری دورہ کر رہے ہیں۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار برطانوی وزیر خارجہ، وزیر مملکت برائے پاکستان اور دیگر اعلیٰ حکام سے بھی ملاقاتیں کریں گے۔ نائب وزیر اعظم کی انٹرنیشنل میری ٹائم آرگنائزیشن کے سیکرٹری جنرل سے بھی ملاقات ہوگی۔ علاقائی بحری سلامتی سے متعلق امور پر تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ نائب وزیر اعظم سیکرٹری جنرل کامن ویلتھ سے بھی ملاقات کریں گے۔ سندھ کابینہ نے میر رضا قتل کیس کی تحقیقات کے لیے جوڈیشل کمیشن کی منظوری دے دی۔ سندھ ہائی کورٹ کے حاضر سروس جسٹس تحقیقات کریں گے۔ ترجمان وزیر اعلیٰ سندھ کے مطابق کمیشن تحقیقات میں کسی خامی اور مزید شواہد کا جائزہ لے گا۔ جوڈیشل کمیشن پولیس، میڈیکل لیگل افسران اور دیگر حکام کے کردار کا جائزہ لے گا۔ فرائض میں کوتاہی یا شواہد میں رد و بدل پر کارروائی کی سفارش کی جائے گی۔ کمیشن کو مزید تحقیقات اور فورینسک تجزیے کی سفارش کا اختیار ہوگا۔ کمیشن گواہوں کو طلب اور حلف پر بیانات ریکارڈ طلب کر سکے گا۔ کمیشن قیام کے 30 دن کے اندر رپورٹ سندھ حکومت کو پیش کرے گا۔ تفتیشی ٹیم نے میر رضا کے نام پر رجسٹرڈ موبائل سم حاصل کر لی۔ ذرائع کے مطابق سم کے ذریعے میر رضا کے واٹس ایپ اکاؤنٹ تک رسائی حاصل کی جائے گی۔ ذرائع کے مطابق واٹس ایپ اکاؤنٹ سے حاصل معلومات کیس کے لیے مددگار ثابت ہو سکتی ہیں۔ سم کی ملکیت میر رضا کی والدہ کے نام پر منتقل کر دی گئی۔ ابھی ہمیں جوڈیشل کمیشن کے ڈیسیجن کے بارے میں میڈیا سے پتہ لگ رہا ہے۔ وی ایز اے فیملی آر ناٹ اسٹینڈنگ فار دس ڈیسیجن۔ وی وانٹ اے جی آئی ٹی اینڈ ہمارا موقف یہی ہے کہ ہم کل صبح جائیں گے، ہائی کورٹ جائیں گے، ہائی کورٹ میں ہم فائل کریں گے، ہم اس ڈیسیجن کو اپوز کرتے ہیں اینڈ وی آر گوئنگ ٹو ریکویسٹ فار اے جی آئی ٹی۔ مقتول میر رضا کے اہل خانہ نے جوڈیشل کمیشن کا فیصلہ مسترد کر دیا۔ آج سندھ ہائی کورٹ میں جی آئی ٹی کی درخواست دائر کریں گے۔ میر رضا کی بہن کا کہنا ہے ہم جی آئی ٹی کی طرف جائیں گے، پہلے بھی کہا تھا جوڈیشل کمیشن نہیں چاہتے۔ میر رضا کیس کے وکیل جبران ناصر نے بھی سوال اٹھا دیے، کہا کیس میں جی آئی ٹی کیوں نہیں بنائی گئی؟ پولیس رپورٹ سے پہلے سندھ حکومت نے عدالتی کمیشن کا اعلان کیوں کیا؟ کیا سندھ حکومت پولیس کی تحقیقات کے ممکنہ نتائج سے پہلے ہی آگاہ تھی؟ عدالتی کمیشن کے ٹی او آر اب تک عوام کے سامنے نہیں لائے گئے۔ دیگر سیکیورٹی اداروں کو تحقیقات میں شامل کیوں نہیں کیا گیا؟ پولیس افسران کے مبینہ مجرمانہ کردار کی تحقیقات کیوں نہیں کی گئیں؟ کراچی میں میر رضا کے قتل سمیت شہر میں ہونے والے جرائم کے خلاف گلشن اقبال ڈسکو موڑ پر نوجوانوں کا احتجاج۔ مظاہرین نے ہاتھوں میں بینرز اور پلے کارڈز اٹھا رکھے تھے۔ مظاہرین کا میر رضا کے قاتلوں کی گرفتاری اور شہر میں جرائم کے خاتمے کا مطالبہ۔ معاشی پابندیاں کوئی نئی بات نہیں، امریکی حربوں سے اچھی طرح واقف ہیں، جانتے ہیں ان کا مقابلہ کیسے کرنا ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی نے کہا فوجی کارروائی کی دھمکیوں کے بعد دوبارہ پابندیوں کی طرف واپس آنا امریکہ کی بے بسی ہے۔ امریکہ کو ایرانی قوم سے عزت و احترام سے بات کرنا ہوگی۔ ایرانی پارلیمنٹ نے آپ نے ہرمز میں خدمات کے عوض جہازوں سے فیس وصولی کا بل منظور کر لیا۔ ترجمان قومی سلامتی کمیٹی پارلیمنٹ کے مطابق اجلاس میں آپ نے ہرمز میں تحفظ اور ترقی یقینی بنانے کے لیے اسٹریٹجک ایکشن پلان کا جائزہ لیا گیا۔ بل میں سمندری، ماحولیاتی اور حفاظتی خدمات شامل ہیں۔ انشورنس اور ایندھن کی مشروط فراہمی بل میں شامل ہے۔ فیس ان ممالک کے جہازوں سے وصول کی جائے گی جنہیں گزرنے کی اجازت ہے۔ ادائیگی ریال یا ایران کی جانب سے مقرر کردہ کرنسی میں کی جا سکے گی۔
ایران جنگ کے باعث امریکہ میں مہنگائی مزید بڑھے گی، صدر فیڈرل ریزرو بینک نیل کاشکاری نے خبردار کر دیا۔ امریکی نشریاتی ادارے کو انٹرویو میں کہا، ایران جنگ اور خلیج فارس میں کشیدگی کے باعث امریکہ میں مہنگائی کو 2% کے ہدف تک لانا مشکل ہوگا، کیونکہ جنگ کے باعث تیل اور دیگر اشیاء کی قیمتوں میں اضافہ امریکی معیشت پر مہنگائی کا دباؤ برقرار رکھ سکتا ہے، جس سے مہنگائی مزید بڑھنے کا امکان ہے۔ اگر ایڈمنسٹریٹو یونٹ بنتے ہیں وہ صوبے بنانے سے زیادہ بہتر ہے۔ بلدیاتی سسٹم کتنا ہی پاورفل آپ پاکستان میں لے آئیں، وہ پھر بھی ان تقاضوں میں پورا نہیں اترتا جو ایک انڈیپینڈنٹ صوبہ یا ایڈمنسٹریٹو یونٹ وچ از پاورفل۔ 18 امینڈمنٹ کے بعد آپ نے ان 4 صوبوں کو جو کہ آلریڈی جو ہے وہ ایتھنک بنیادوں پہ تھے، آپ نے تو ان کو ملک بنا دیا ہے۔ با اختیار کے نظام لے آئیں گے جس سے کراچی کے عوام اور باقی سارے پاکستان کے شہروں کے عوام کی زندگی بہتر ہونا شروع ہو جائے گی۔ ملک میں نئے صوبوں یا انتظامی یونٹس کا قیام، وفاقی وزیر طارق فضل چودھری کے ویژن پر پاکستان مباحثے میں گفتگو، کہا انتظامی یونٹ بنانا صوبے بنانے سے زیادہ بہتر ہے، بلدیاتی نظام جتنا مرضی مضبوط بنا لے، با اختیار انتظامی یونٹ یا صوبے کا بہتر متبادل نہیں ہو سکتا۔ وفاقی وزیر مصطفیٰ کمال نے کہا 18ویں ترمیم کے بعد صوبوں کو الگ الگ ملک بنا دیا گیا، انہیں وفاق کی ضرورت نہیں رہی، صوبوں میں کوئی تبدیلی نہیں لائی جا سکتی، چھوٹے یونٹ بنیں گے تو تبدیلی لائی جا سکے گی۔ سابق وفاقی وزیر اسد عمر نے کہا آئینی ترمیم سے کوئی بھی نظام لائیں، مسئلہ عوام کے مسائل کا ہے، یہ حل ہونے چاہیے۔ مفتاح اسماعیل کہتے ہیں کراچی میں کچرا بھی اٹھانا ہو تو سندھ حکومت کے پاس جانا پڑتا ہے، کراچی میں تو پانی بھی خرید کر استعمال کیا جاتا ہے۔ اس وقت یہ حکومت کنٹیمپٹ آف کورٹ کی مرتکب ہو چکی ہے۔ جب شہباز شریف اس میں نامینیٹ ہے، آٹومیٹیکلی ساری کیبنٹ اور پوری گورنمنٹ وہ نامینیٹ ہو چکی ہے۔ اگر توہین عدالت شہباز شریف پہ لگتی ہے تو آٹومیٹیکلی پورے کیبنٹ پہ لگ جائے گی اور ختم ہو جائے گی۔ ڈے 1 سے اس حکومت کا کوئی ارادہ نہیں تھا اس حکم پہ عمل درآمد کرنے کا۔ حکومت نے سب سے بڑی عدالت کے فیصلے کو ہوا میں اڑا دیا، حکومت توہین عدالت کے مرتکب ہو چکی، عدالتی فیصلہ توہین عدالت وزیر اعظم پر لگی تو پھر پوری کابینہ فارغ ہو جائے گی۔ وزیر اطلاعات خیبر پختونخوا شفیع جان کی پروگرام سوال یہ ہے میں گفتگو، کہا حکومت کا پہلے دن سے عدالتی حکم پر عمل درآمد کا کوئی ارادہ نہیں تھا، ہم نے کوئی ڈیل نہیں کرنی اور نہ اس دروازے کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ وزیر اعظم کے معاون خصوصی حذیفہ رحمان کہتے ہیں عدالتی حکم پر بانی پی ٹی آئی کی نورین نیازی سے ملاقات کرائی گئی، بہن نے بانی کو بتایا سپریم کورٹ کا آرڈر لائے ہیں، انہوں نے بہن کو کہا کہ میری صحت ٹھیک ہے، مجھے ضرورت نہیں۔ پی ٹی آئی نے بانی کی آنکھ ضائع ہونے کا دعویٰ کیا تھا، ملاقات میں بات تک نہیں ہوئی۔ بانی پی ٹی آئی نے علیمہ خانم سے متعلق سخت الفاظ استعمال کیے اور کہا چیزوں سے دور رہیں۔ امیر جماعت اسلامی کا 12 ربیع الاول کے بعد ملک گیر شٹر ڈاؤن ہڑتال کا اعلان، حافظ نعیم الرحمان کا لاہور دھرنے سے خطاب، کہا شوق پورا کرنے کی طرف مت آنا ورنہ پورا لاہور بند کر دیں گے، بات کرنی ہے تو آؤ بتاؤ لیوی کا بھتہ کیسے ختم کرنا ہے، بات اس پر کرو، آئی پی پیز اور چینی مافیا کو لگام کیسے دینی ہے، یہ قلت کا کہہ کر چینی مہنگی کرتے ہیں پھر درآمد کرتے ہیں۔ اسلام آباد میں 8 مقامات پر دھرنا دیکھ رہے ہیں، پورے پاکستان میں اسکرینیں لگا کر لوگوں کو جمع کریں گے، احتجاج نہ کرتے تو ڈیزل 32 روپے سستا نہ ہوتا۔ کراچی میں دھرنے سے خطاب میں منم ظفر نے کہا بی آر ٹی کے نام پر کراچی والوں کو دھوکہ دیا جاتا ہے، سازشیں ناکام ہوں گی اور ظالموں کو 25 کروڑ عوام کا حق دینا پڑے گا۔ جماعت اسلامی والے جماعتی ہیں یار، وہ چینج نہیں ہوں گے، ان کو صرف یہ کہنا چاہتا ہوں احتجاج ہے وزیر اعظم کے خلاف اور تکلیف میں زینب مارکیٹ کے تاجر، میں ٹکٹ دیتا ہوں حافظ نعیم الرحمان صاحب کو، اسلام آباد جائیے، آپ کے پاس تو 2-2.5 ارب لوگ ہیں، 2-2.5 ارب لوگوں کو آپ اسلام آباد میں وزیر اعظم ہاؤس کے سامنے کھڑا کر دیں۔ جماعت اسلامی کا احتجاج وفاق کے خلاف ہے، متاثر شہری ہو رہے ہیں، حافظ نعیم کو ٹکٹ دیتا ہوں، وزیر اعظم ہاؤس جا کر احتجاج کریں، جماعت اسلامی والے جماعتی ہیں، تبدیل نہیں ہوں گے۔ میئر کراچی مجدہ وہاب نے مخالفین پر تنقید کے تیر برسا دیے، کہا ایم کیو ایم کی حکمرانی سے پہلے یہ شہر ترقی کر رہا تھا، آپ نے کراچی والوں کو گٹکے ماوے پر لگا دیا، قلم چھوڑ پر اسلحہ پکڑا دیا، شہر سے اب خطرہ اور خوف ختم ہو گیا تو یہ لوگ بٹوارہ چاہتے ہیں۔
आज़ाद कश्मीर कानून सार असम्बली की मखसूस नशिस्तों पर इंतखाब के लिए पोलिंग आज होगी। 7 मखसूस नशिस्तों पर मजमूई तौर पर 9 उम्मीदवार मद्दे मुकाबल। पोलिंग सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक असम्बली हॉल में होगी। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक खवातीन की 5 मखसूस नशिस्तों के लिए इब्तदाई तौर पर 7 उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी जमा कराए थे। पीपल्स पार्टी की उम्मीदवार शाहीन कौसर डार अपने कागजात वापस ले लिए। उलमा और मशाइख की एक और मखसूस नशिस्त पर हाफिज तारिक महमूद और मोहम्मद मजहर सईद के दरमियान मुकाबला होगा। टेक्नोक्रेट्स और प्रोफेशनल्स की मखसूस नशिस्त के लिए इफ्तिखार गिलानी और साहबजादा जुल्फ़िकार मद्दे मुकाबल होंगे। आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली के स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का इंतखाब भी आज होगा। पीपल्स पार्टी स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के इलेक्शन में हिस्सा लेगी। पीपल्स पार्टी के अरकान कानून साज असम्बली मुजफ्फराबाद पहुंच गए। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर पीपी पार्लिमानी पार्टी के एजाज़ में नाश्ता देंगे, जिसमें सदर पीपी आज़ाद कश्मीर स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के लिए उम्मीदवारों के नामों का ऐलान करेंगे। ज़राए के मुताबिक स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के लिए नामों पर पार्टी क़यादत से मुशावरत मुकम्मल हो चुकी है। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में जश्न आमद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तैयारियां उरूज पर पहुंच गईं। शहर शहर चरागाह, मसाजिद, इमारतें और शाहराएं बरक़े कुमकुमों से जगमगा उठीं। लाहौर में ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक़ीदत और एहतराम से मनाने की तैयारियां। मस्जिदें, सड़कें और घर बरक़े कुमकुमों से सजा दिए गए। कराची में भी जश्न आमद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जोश व खरोश। मस्जिदों, सड़कों, गलियों और घरों में शानदार सजावट। पंजाब में मौसम गर्मा की तवील तातीलात खत्म। सरकारी और निजी स्कूल्स में आज से तदरीसी अमल का आगाज़। छुट्टियों के बाद स्कूलों में पहले रोज़ तलबा की हाज़िरी में कमी।